استغفار یا درود۔ میں ہر وقت درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا میں دوسرے اذکار مثلاً استغفار وغیرہ چھوڑ کر درود شریف پڑھ سکتا ہوں؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ استغفار کا معنی ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اور درود کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کاملہ کے نزول اور سلامتی کی دعا کرنا۔ یہ دونوں مستقل عبادات ہیں، لیکن ان کو ایک ساتھ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ درود شریف میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، جو کہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، اور استغفار کے مفہوم کی ادائیگی کے لیے سچے دل سے استغفر اللہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ استغفار کے حوالے سے امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن آپ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں رات ہو گئی۔ ایک مسجد کے قریب سے گزرے تو ان سے اجازت طلب کی، کیا میں یہاں پر رات قیام کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ یہاں رات قیام نہیں کر سکتے۔ اسی لمحے ایک نان بھائی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے گھر میں رات گزار لیں۔ امام احمد بن حنبل ساتھ چل دیے۔ نان بھائی رات کو آٹا گوندتا تھا۔ جب وہ آٹا گوندتا تو ساتھ ہی کہتا استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل یہ سن کر چونک گئے اور نان بھائی سے پوچھا، کیا تمہیں استغفار سے کبھی کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ نان بھائی کہنے لگا، ہاں بہت۔ پہلے میں بہت غریب تھا، لیکن جب سے استغفار شروع کیا ہے اللہ نے مجھے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، اور میری ہر دعا قبول ہوئی، لیکن ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل جلدی سے بولے، کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ نان بھائی کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، ان سے ملاقات کا مجھے بہت شوق ہے، بس یہی میری ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے آپ کے پاس گھسیٹ کر لایا گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لیے۔ میں ہوں امام احمد بن حنبل۔ بہت سارے علماء استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جبکہ بعض علماء درود شریف کے بارے میں زیادہ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اسی لیے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو آپ پر واجب ہے کہ ان پر درود بھیجیں۔ درود زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو پہلے درود پڑھ لیں۔ درود کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے اور کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے سے پریشانیوں اور غموں کو دور کر دیتے ہیں اور نئے راستے کھول دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ درود شریف اور استغفار دونوں کی اپنی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، دونوں کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے علماء کرام اور مشائخ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پہلے استغفار کرتے اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے۔ استغفار کی مثال ایسے ہے کہ وہ آپ کو گناہوں سے پاکیزہ کرتا ہے، کیونکہ استغفار کا مطلب ہی گناہوں سے معافی ہے۔ اس لیے پہلے استغفار کر کے اپنی روح کو گناہوں سے پاک کریں۔ اس کے بعد جیسے ہم نئے کپڑے پہن کر اس پر خوشبو اور عطر وغیرہ چھڑکتے ہیں، بالکل اسی طرح جب استغفار کر ہم نے اپنی روح کی آلودگی کو صاف کر دیا تو اب اس کو درود شریف کی خوشبویات سے معطر کریں۔
اس لیے استغفار کی بھی کثرت کریں اور ساتھ میں درود شریف کی بھی کثرت کرتے رہیں اور اپنی روح کو تار و تازہ رکھیں۔